السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، حضور سید سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مرتبہ وہ مقام کیسے ملا جو آج پوری دنیا میں گیان میں شریف بناتے ہیں مسلمان۔ ہر جگہ حضور غوث اعظم کی فاتح دلائی جاتی ہے، انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ آئیے مفتی سلمان نظری صاحب کی زبانی سنتے ہیں پورا واقعہ، پوری کرامتیں ان کی کیا کہہ رہی ہیں زندگی میں۔ یہ آدھے گھنٹے کا بیان ہے لیکن اس میں معلومات بہت اچھی ہے، حضور سید سرکار غوث اعظم کی شان بتائی گئی ہے۔ تو آئیے آپ لوگ اس بیان کو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ بہت زیادہ اچھا بیان ہے، آپ کو کافی زیادہ خوشی ملے گی۔ تو چلیے پہلے میں اس بیان کو آپ لوگوں کے سامنے چالو کرتا ہوں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کرامات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ 40 سال آپ کے ایسے گزرے ہیں کہ صرف ایک انگور کے دانے سے آپ نے سحری کی ہے اور ایک آدھا گلاس پانی پر آپ نے افطاری کیا ہے۔ اتنے سال تک روزہ رکھے ہیں، ان میں کئی سال ایسے آئے ہیں کہ پوری رات بھر شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ان اولیاء کے لیے جن کے مجمع میں 70,000 سے کم کا کبھی مجمع نہیں ہوتا تھا، نماز معاف نہیں ہوئی، روزہ معاف نہیں ہوا، تو آج کے جانور نما کسی ایسے ڈھکوسلے بابا کے لیے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے یا روزہ کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین کر لیں، شریعت میرے مصطفیٰ کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب سے اوپر ہے، اس کے بعد ہی کوئی مقام مل سکتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کی بات سنو، فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اللہ تک اگر کوئی پہنچنے کی بات کرتا ہے نا تو اسے جانچ کر کے دیکھ لو کہ حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بخدا جس کا مطلب ہے قسم خدا کی، خدا کا یہی ہے در، یعنی رسول پاک کا جو دروازہ ہے یہی خدا کا دروازہ ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، کہیں نہیں اور کوئی مفر مقر۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی خدا تک پہنچا بھی ہے تو سمجھ لو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کبریٰ تک نہیں پہنچا تو پھر سمجھ لو کہ خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اگر میں آپ کو بتاؤں وہ عشق رسول کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ نبی پاک کی شریعت پر ایسا سختی سے عمل کرتے تھے کہ منبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے اعلان کیا میرا مرید اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسے ہمارے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے معاملے میں اس قدر سخت تھے۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے بڑا دنیا میں اور کون پیر آیا ہے؟ اگر کوئی اپنے مریدوں کو نماز معاف کرا دیتا ہو، روزے معاف کرا دیتا ہو تو یاد رکھ لینا وہ شیطان کا پھندا ہے جو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور لے کر جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے میرے مصطفیٰ کی شریعت۔ حضور پاک کے طریقے پر اگر کوئی چلا ہے تو اسے ولایت بھی ملتی ہے۔ اللہ کا ولی حضور کی شریعت پر گامزن ہو کر کے ہی چلتا ہے۔ کچھ مجذوب اولیاء ایسے ہیں جن کی عقل فنا ہو جاتی ہے تب ان کے اوپر سے شریعت کا قلم اٹھا لیا جاتا ہے، وہ مستثنا ہیں، وہ الگ ہیں۔ لیکن جتنے اولیاء آئے سب کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایسا وسیلہ ہے، ان کی ایسی پہنچ ہے کہ اس کے بعد ہی انہیں ولایت کی منزل ملتی ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے متعلق محبوب الہی کا نام سنا ہوگا۔ دلی کے شہنشاہ، دو اولیاء کو محبوب کا نام دیا گیا ہے۔ محبوب، ایک غوث پاک کو محبوب سبحانی اور حضرت نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی۔ محبوب اسے کہتے جس سے اللہ محبت کرتا ہو۔ سارے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، وہ محبوب ہیں۔ محبوب الہی کا درجہ بڑا ہے، ان کے بڑے گہرے مرید ایسے فنافی شیخ امیر خسرو کا جب بھی نام آتا ہے تو ایک پیر اور مرید کے درمیان کا گہرا تعلق بتایا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، کس کو مرشد سمجھا جائے طریقت کے راستے میں اور کون پیر ہوتا ہے۔
अमीर खुसरू को पढ़ें तो समझ में आ जाएगी बात। अमीर खुसरू एक बार पानीपत गए हुए थे। पानीपत में उस वक्त बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद थे। ये महबूब इलाही के हम जमाना हैं, उसी जमाने के। उनकी करामात का हाल भी बहुत बड़ा था। अमीर खुसरू उनकी महफिल में बैठे। जुमेरात को एक बार उनके यहाँ महफिल होती थी, बू अली शाह कलंदर के यहाँ। और महफिल में होता क्या था, जब जिक्र की महफिल होती उसके बाद जितने हाजरीन होते, बू अली शाह कलंदर सबसे कहते अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। लोग अपनी अपनी आंखें बंद करते, वो सीधे रसूलुल्लाह का दीदार कराते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठे हुए होते और बू अली शाह कलंदर उनके सामने हुआ करते हुजूर के। ये हर जुमेरात को बू अली शाह कलंदर की महफिल में होता था। अमीर खुसरू मुरीद थे महबूब इलाही के और गए थे बू अली शाह कलंदर की महफिल में। और जब दीदार कराए तो अमीर खुसरू भी खुश हुए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ मजलिस में। लेकिन बात इतनी हुई, आंखें खोलने के बाद बू अली शाह कलंदर अमीर खुसरू को यूं कहते हैं, खुसरू मैं तो रसूलुल्लाह की मजलिस में तुझे ले गया, तेरा पीर तो वहां कहीं नजर नहीं आया, तेरा पीर वहां पर नजर तो नहीं आया। अमीर खुसरू को यह बात लग गई। मैं मेरा मुर्शिद मेरे पीर का मकाम बुलंद समझता हूं, लेकिन हकीकी बात है कि हुजूर के दरबार में जब मैं तस्वुर में हाजिरी दिया, महबूब ये बू अली शाह कलंदर भी थे और भी औलिया थे, लेकिन मेरे पीर तो नजर नहीं आए। वो गमगीन हालत में अपने पीर के पास आए, अपने मुर्शिद के पास। महबूब इलाही से कहते हैं, आज मैं महफिल में गया और उन्होंने फारसी एक कलाम लिखाया है, शब जाए के मन बूदम, बहुत मशहूर कलाम है अमीर खुसरू का। इस वाक़े के बाद उन्होंने लिखा था। पहले पूरा वाक़या क्या हुआ वो मैं बताता हूं। महबूब इलाही के पास रोते हुए खड़े थे। बू अली शाह कलंदर ने रसूलुल्लाह का दीदार कराया, लेकिन साथ में उन्होंने मुझे ताना मारा कि तुम्हारा पीर तो महफिल में नजर नहीं आया। महबूब इलाही ने कहा कि फिर से जाओ महफिल में, फिर से जाओ महफिल में, बू अली शाह कलंदर के दीदार हो रहा है और अच्छी बात है। कहा आप नहीं है उस महफिल में, मैं कैसे जाऊं। महबूब इलाही ने थपक कर कहा, खुसरू बू अली शाह कलंदर से मत पूछना, जब वो दीदार कराएं रसूलुल्लाह का तो खुद रसूलुल्लाह से पूछना मेरा पीर कहां। औलिया बहुत सारे बैठे हैं, महबूब इलाही कहां है। तो मीर खुसरू गए। अब की बार जो महफिल सजी और जब आंख बंद करने का हुक्म हुआ, अमीर खुसरू ने आंख बंद की, दीदार हुआ मेरे मुस्तफा का। औलिया इकराम की मजलिस थी। खुसरू कहते हैं मैं आगे बढ़ा, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में दस्त बस्ता अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, औलिया की महफिल है, यहां पर मेरे मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया नजर नहीं आते। नबी पाक ने फरमाया एक मंजिल ऊपर चढ़ जा, एक मंजिल ऊपर चढ़ जा। अमीर खुसरू कहते हैं मैं एक मंजिल ऊपर गया तो देखा एक बहुत बड़ा दालान है, सहन है, वहां भी रसूलुल्लाह जलवा फरमा है, मसनद नशी है, वहां दीगर औलिया इकराम है और दीगर औलिया, लेकिन वहां भी मेरे मुर्शिद नजर नहीं आए। मैं फिर पूछा मेरे मुस्तफा से, आका यहां पर भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया एक और मंजिल चढ़ जा। खुसरू कहते हैं मैं तीसरी मंजिल पर आया, वहां भी हुजूर बैठे थे, लेकिन औलिया की महफिल में मेरे पीर नजर नहीं आए। फिर पूछा, हुजूर ने एक और मंजिल चढ़ाई, यहां तक के 7 मंजिलें चढ़ ली। अमीर खुसरू कहते हैं अब ऊपर जैसे जैसे जाता था मजमा कम होता जाता था, थोड़े थोड़े से रह जाते थे। 6ठी मंजिल पर आया, जब भी मैं अपने मुर्शिद को नहीं पाया, परेशान होकर पूछा तो कहा एक और मंजिल चढ़ जा। ऊपर गया तो वहां मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसनद नशीन है। मसनद नशीन है, बस 3 लोग बैठे हुए हैं, दाएं एक बुजुर्ग है, बाएं एक बुजुर्ग है और बिल्कुल सामने महबूब इलाही बैठे हुए हैं। अमीर खुसरू कहते जैसे ही मुझे अपने पीर का चेहरा नजर आया मैंने आंखें खोल दी, रक्स कुना हो गए।
جو فنا پی شیخ تھے، پھر انہوں نے کلام لکھا شب جائے کہ من بودم، وہ رات کیسی تھی جس میں میں تھا اور خود رسول اللہ مجلس کے امیر تھے، مجلس کے شمع میرے مصطفیٰ تھے، گنگناتے ہوئے اپنے مرشد کے پاس آئے۔ اب جو بات مجھے کہنا تھا، جس کے لیے میں نے یہ واقعہ چھیڑا، سنیے آپ، میں نے یہ واقعہ محبوب الہی کا کیوں بتایا۔ آئے محبوب الہی کے پاس، خوش تھے، وجد کنا تھے۔ محبوب الہی نے پوچھا خسرو دیکھا ہے اپنے مرشد کو؟ کہا ہاں، میرا مقصد، میری مراد پوری ہو گئی۔ اس کے بعد محبوب الہی نے کہا کیا کسی اور کو وہاں نہیں دیکھا؟ امیر خسرو نے کہا میری توجہ ہی نہیں گئی، میں نے مرشد کو دیکھا تو پھر خیال نہ رہا۔ محبوب الہی سے پوچھنے لگے حضور اس منزل میں جو رسول اللہ کے دائیں اور بائیں تھے وہ کون تھے؟ تب محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے کہا ان کے بائیں جانب خواجہ غریب نواز تھے اور بائیں جانب پیران پیر غوث اعظم بغدادی موجود تھے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ مقام ہے کہاں؟ رسول اللہ کے دربار میں، جہاں اولیاء کرام کی منزلیں ختم ہوتی ہیں وہاں غوثیت میں آپ کا مقام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا قرب ہی انہیں غوثیت کے مقام پر لے گیا ہے۔ میرے عزیزو، غوث پاک غوثیت کے مقام پر پہنچے تو عشق رسول کی بنیاد پر پہنچے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی بنیاد پر پہنچے۔ اس لیے میں نے زندگی میں دیکھا ہے جب کبھی کوئی رسول اللہ کی طرف انگلی بھی اٹھاتا یا اعتراض کرتا، اپنی کرامتوں سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے تھے، اپنی کرامتوں سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب دیتے۔ اگر کسی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ نہیں کیا تو غوث پاک نے اپنی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر کے دکھایا۔ 400 سال بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے تھے تو رسول اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے، میں ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے 400 سال بعد آیا ہوں اور اللہ نے میرے پاؤں میں یہ طاقت دی ہے کہ قبر کو ٹھوکر لگاؤں تو مردہ زندہ کھڑا ہو جائے، اور جس کی میں نسل سے ہوں وہ اگر کہیں ٹھوکر لگائے پورا قبرستان کھڑا ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا میرے غوث اس کو اپنی کرامت سے جواب دیا کرتے۔ عزیزان گرامی وقار، سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اپنے اپنے نسبتوں میں قادری پٹا ضرور رہے، قادری نسبت ضرور رہے، اس لیے کہ یہ نسبت ہی ایسی ہے جس پر پوری دنیا فخر کرتی ہے۔ قیامت میں منادی دے گا یہ ندا قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ میری علاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک میں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرف دیا تھا، وہ طاقت عطا کی تھی کہ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت کے مقام پر تھے کہ خلاف عادت کام ان سے صادر ہوئے۔ خلاف عادت کام جب اولیاء سے ہوتے ہیں اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ بعض لوگ ابھی عقل کے گھوڑے دوڑاتے اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب تو مولانا لوگوں کی پھکائی ہے، یہ جملے بازی ہے۔ ان کو قرآن پاک سے اگر تعلق ہو تو میں بتاؤں۔ اب میں ایک بات آپ سے بتاتا ہوں، غوث پاک کی ایک کرامت جس پر ابھی میں چند دن پہلے سن رہا تھا، کوئی بیچارہ جس کی عقل پر فالج کا اثر ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض ہے، عداوت ہے، اور دوسرے راستے پر چل پڑے اور اولیاء کرام کو چن چن کر کے نشانہ بناتے ہیں، جن کا تعلق نجد سے ہے، وہابیت سے ہے، سلفیت نام رکھتے ہیں۔ بہرحال لیکن سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا، ارے مولانا آپ سناتے ہیں کہ غوث پاک تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر لے آئے، یہ تو خدا کے بھی کام نہیں ہے، اللہ کے بھی کام نہیں، اس سے بڑھ کر کے آپ نے غوث پاک کو بتا دیا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاتا ہوں بات ہوئی کیا تھی۔ دریا کے کنارے سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا، مرید سے پوچھا پوچھو اس کو کیا بات ہے، کیوں روتی ہے؟ معلوم کیا تو پتا چلا کہ اس خاتون کا اکلوتا بیٹا تھا، بڑے نازوں سے پالا تھا، اس عورت نے شادی کی
بارات آ رہی تھی اور کشتی جو ہے دریا میں غرق ہو گئی، ڈوب گئی، باہر نہ آ سکی. مشہور کرامت ہے غوث پاک کی. تو وہ ڈوب گئی اور اس بوڑھی عورت کا دل تو ماں کا ہے، بیٹے کے یاد میں روز آتی ہے، روتی ہے اور شام واپس چلی جاتی ہے، روز روتی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آیا. اللہ کریم کی بارگاہ میں سفارش کی، اے رب کریم، تو نیست سے ہست کرنے والا، تو پانی کے قطرے سے پورا انسان بنانے والا، تو راکھ کے ڈھیر کو بھی اگر چاہے تو زندہ انسان کھڑا کر دے. مولا قادر مطلق ہے، اس خاتون پر رحم فرما اور اس کا بیٹا واپس لوٹا دے. غوث پاک کی دعا چل رہی تھی. تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد دریا میں ایک بھونچال سا، طوفان سا آیا. پانی کے اندر ایک عجیب سی سرسراہٹ ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایک کشتی برآمد ہوئی. غوث پاک نے صرف اس خاتون کے بیٹے کی زندگی مانگی تھی، مگر صدقے میں اللہ نے پوری بارات کی زندگی لوٹا دی. پوری بارات واپس آ گئی اور وہ خوشی خوشی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر کرتے ہوئے گھر گئے. 12 سال کے بعد مچھلیاں کھا گئی ہوں گی، کشتی کے پرزے ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن رب ذوالجلال قادر مطلق ہے. ہم ان لوگوں کو یہی تو کہتے ہیں جو جلا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب کوئی نہیں اٹھا سکتا ان کو، راکھ پانی میں بہا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب ان کا حساب کتاب نہیں ہو سکتا. ارے عقل کے اندھو، جس رب ذوالجلال نے ایک نطفے سے تمہارا پورا انسانی شکل بنایا ہے، تم 1000 بار جلا کر راکھ کر دو، رب ذوالجلال قادر مطلق ہے، وہ دوبارہ زندہ فرمائے گا حساب لینے کے لیے. تو کشتی دوبارہ واپس آئی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت پر ایک دو نہیں، ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے. ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اب جو صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہر جگہ اگر تم عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو یہی سوال کرو گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اگر تمہاری عقل میں بات نہیں آتی تو سمجھ لو اسی کو کرامت کہتے ہیں، اسی کو کرامت کہتے ہیں. تم اور ہم بھی کر سکتے تھے تو پھر غوث کی کرامت کا مطلب ہی کیا ہے؟ تم بھی غوث ہوتے، ہم بھی غوث ہوتے. کرامت ہے جو عقل میں نہیں آئے گی. اور قرآن سے اگر دلیل مانگتے ہو، سنو، سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں ایک بار اعلان کیا تھا، کون ہے جو سبا بلقیس کا تخت یہاں پر لے آئے گا. سلیمان علیہ السلام فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سبا بلقیس کا تخت یمن میں ہے. یمن اور فلسطین میں 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے. ایک جن کھڑا ہوا، کہا اللہ کے نبی میں لے آتا ہوں. پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ لے کر آ جاؤں گا. جنات کی طاقت پر یقین رکھنے والے، جنات کو حاصل کرنے کے لیے عملیات کرنے والے، سنو قرآن کیا کہتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا بہت دیر ہو جائے گی، مجلس ختم ہونے تک تم لاؤ گے؟ مجلس ختم ہونے تک. پھر اللہ کے ایک ولی جو سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے، آصف بن برخیہ، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں لے آؤں گا. پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. آپ کی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ کی پلک جھپکے، اے اللہ کے نبی میں وہ تخت لے آؤں گا. تخت کوئی 4 فٹ کا 5 فٹ کا نہیں، 80 گز لمبا ہے اور اتنا ہی چوڑا ہے، اتنا ہی وزنی ہے، اور 7 دروازوں کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے. سونے چاندی جواہرات سے جڑا ہوا تخت ہے. اور ایک انسان کہتا ہے، انسان، جنات کی بات نہیں کر رہا، جنات کی بات آئے گی تو آپ سمجھیں گے ان کو بڑی طاقت ہوتی ہے. انسان کی بات کر رہا ہوں. انسان نے کہا سلیمان علیہ السلام کے امتی میں پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. یہ صرف اور صرف بات نہیں تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی پلک کر ادھر دیکھ رہے تھے، وہ تخت حاضر کر چکے تھے، تخت حاضر کر چکے تھے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ سلیمان علیہ السلام خود اللہ کے نبی تھے، خود اللہ کے نبی. ارے وہ چاہتے تو خود ہی تخت کو طلب کر لیتے. اس قرآن کے واقعے کا مطلب مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے دنیا کو یہ بتانا چاہا
جو نبی کے قدموں میں بیٹھتا اس کی طاقت کا یہ ہے. نبی کی طاقت تو بہت دور. اور یہ بھی بنی اسرائیل کے نبی سلیمان علیہ السلام, ان کے امتی کی طاقت کا حال یہ ہے. تو پھر سید الانبیاء محمد رسول اللہ, ان کی امت کے عام اولیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی جن کا قدم کی گردن پر ہے, وہ سال کی کشتی واپس لے آئے تو تعجب کی بات نہیں, بلکہ ہم سمجھتے ہیں قرآن اس کرامت کو بالکل عینی طور پر بیان کر رہا ہے. عزیزان گرامی, میں دنیا کے نقشے قدم پر چلنے والے, ہر چیز کو تھیوری اور پریکٹیکل پر آزمانے والے اور سائنس کی دنیا میں چلنے والے, ان کو کہتا ہوں آئنسٹائن نے کہا ہے. آئنسٹائن کا نام تو بہت لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہوگا, اس کی تسبیح بھی پڑھتے ہوں گے. الحمدللہ ہم غوث پاک کی تسبیح پڑھتے ہیں. اب اسی آئنسٹائن کی بات کر رہا ہوں جس نے یہ کہا ہے کہ میں نے کائنات کو دیکھنے کی کوشش کی. سنو, کائنات کو دیکھنے کی کوشش کی اور چاند تک اور سورج تک اور بہت سارے مقامات تک دیکھنے کی رسائی حاصل کر لیا. اور اس نے کہا کائنات کا جو کنارہ, ایک کنارہ میں نے دیکھا, اس کے لیے وہ کہتا ہے 2 کروڑ نوری سال لگ جائیں گے. 2 کروڑ نوری سال. نوری سال کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ یہ جو سال ہمارے چل رہے ہیں, یہ سال صبح ہوتی ہے 6 بجے صبح ہوئی, شام میں 6 بجے سورج ڈوبا, آرام سے دن چل رہے ہیں. نوری سال اس کو نہیں کہتے. نوری سال 1 منٹ میں 1,80,000 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے. 1 منٹ میں 1,80,000 کلومیٹر کا سفر طے ہو جاتا ہے نوری سال میں. اس طرح 1 منٹ کی بات کر رہا ہوں, 1 منٹ کی, اس طرح کے 2 کروڑ سال لگ جائیں گے کائنات کو دیکھنے کے لیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئنسٹائن کہہ رہا ہے, جس کے پیچھے تم لوگ آگے پیچھے جس کو قبلہ بناتے ہو. سنو, 2 کروڑ نوری سال لگ جائیں گے کائنات کے کنارے دیکھنے کے لیے, کائنات کی ساری چیزیں دیکھنے کے لیے. اور آؤ شہنشاہ بغداد کے دربار میں, کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جان کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کی پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا. تمہارے سارے آلے, تمہارے سارے کمپیوٹر 2 کروڑ سال میں بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں شہنشاہ بغداد کی ایک نگاہ پہنچتی ہے. ہاں, میرے غوث نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کے پورے شہروں کو, کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں. عزیزان گرامی وقار, الحمدللہ ہمارے پاس فخر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. غوثیت معاد کی نسبت میں ہی اعلیٰ حضرت کو مجدد بنایا ہے, اعلیٰ حضرت کو مجدد بنایا ہے. اور امام اہل سنت فاضل بریلوی اسی نسبت پر فخر کرتے ہیں. دیکھا جائے تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے تقریباً 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ ڈالی ہیں. 55 علوم پر اللہ نے مہارت تام عطا کی ہے اور بہت سارے شاگردوں کی کھیت تیار کی ہے. امت پر ایک بہت بڑا امتیوں پر احسان ہے. لیکن ساری چیزیں اپنی جگہ پر, قرآن کا ترجمہ کیا ہے, فتاوی رضویہ شریف ہے, بارگاہ مصطفیٰ میں ہدایت بخشش ہے, بہت سارے کام ہیں. لیکن جب رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں, اعلیٰ حضرت یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ میں فتاوی رضویہ لے کے آیا ہوں, میں کنز الایمان لے کر کے آیا ہوں, میں ہدایت بخشش لے کے آیا ہوں, بلکہ اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. نسبت کے لیے بھی بارگاہ مصطفیٰ میں اعلیٰ حضرت نے اگر کسی بات پر فخر کیا ہے تو غوثیت کی نسبت پر فخر کیا ہے. یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. یقیناً میرے عزیز و کرامات سنانے کا وقت جمعہ کے چھوٹے وقت میں نہیں ہوتا, ورنہ میں بہت ساری چیزیں سناتا. الحمدللہ غوثیت معاد شہنشاہ بغداد پیر پیراں میر میراں, جس کی نسبت الحمدللہ
چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے اور ادنا کو اعلیٰ بناتی ہے۔ الحمدللہ ابھی ابھی حاضری سے میں آیا اور حاضری کے بعد دل میں یہ احساس ہوتا ہے۔ ایک بزرگ وہاں پر ملاقات جن سے ہوئی، وہ عربی اور علوی سادات میں سے ہیں، عمر کافی ہو چکی، انہوں نے مجھے مل کر کے ہاتھ پکڑ کر کے کہا آؤ میں تمہاری حاضری کراتا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں تقریباً 55 سال سے، اور بڑی ان کی یعنی بڑے معاملات ہیں۔ بہرحال میں مختصر ہی عرض کرتا ہوں کس لیے میں بات کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حاضر ہونے والے کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتے ہیں، اور اللہ کریم تمہارے مستقبل میں بہت کچھ تجھے عطا کرے۔ دعا کیا۔ ہم نے کہا کہ یہاں کی اتنے بڑے دربار میں بڑے بڑے حاضر ہوتے، میری کیا حیثیت ہے، مجھے یہاں پر میری کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے۔ ایک جملہ انہوں نے کہا جس سے سینہ چوڑا ہو گیا، کہا یہاں پر سب اچھے نہیں آتے، بلکہ غوث پاک تو چوروں کو بھی کتب بناتے ہیں۔ برا ہو تو کیا ہوا، نسبت بھلی ہے یا غوث، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں جن کتوں کے گلے میں پٹا ہوتا ہے ان کتوں کو میونسپلٹی والے نہیں لے جاتے، نہیں لے جاتے اور نہ ہی انجیکشن مارتے ہیں۔ کیوں؟ یہ علامت ہے کہ کسی کا پالا ہوا ہے، اور گلے میں پٹا نہ ہو تو اٹھا کر لے جائیں گے۔ بہت زیادہ شور مچاتے ہیں یہ کتے، ان کو لے جاؤ۔ جن کتوں کے گلے میں پٹا ہے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ مالک ہے اس کا کوئی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں بھی ہے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ ہمارے گلے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا پٹا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کوئی اور دوسرا ہمیں اچک نہیں لے جائے گا، اتنا یقین ضرور ہے، اتنا یقین ضرور ہے۔ اور مجھے ایک بات یہ بھی یاد آئی کہ ایک صاحب نے کہا، وہ دوسرے ملک کے ہیں، ہمارے پڑوسی ملک کے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں حالات تو سب اپنے حساب کے ہیں، پھر بھی بہت ساری چیزیں ڈر لگتا ہے، سہمتے ہیں۔ آپ ایسے نرغے میں ہیں پھر بھی بول رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں کے حالات ہم دور سے سنتے ہیں، بڑے ڈینجر ہیں لیکن بول رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے سنا نہیں اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ ایسا آدمی کیوں ڈرے گا؟ ایسا آدمی کیوں ڈرے گا جس پر پنجہ غوث پاک کا ہوگا؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث پاک کا جو کتا ہے وہ شیر کو بھی پرواہ نہیں کرتا۔ الحمدللہ ہم غوث پاک کے دربار کے کتے ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر کوئی وہ نہیں ہے، الحمدللہ ہماری نسبت ہے دربار غوث سے، اور وہ اس لیے بھی کہ ایک دو نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اہل حدیث جماعت وہابی جماعت کے سب سے بڑے عالم جس کی پیروی میں یہ لوگ پوری آسمان زمین سے زمین آسمان سے ملاتے ہیں، شیخ ابن تیمیہ۔ شیخ ابن تیمیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے اہل حدیث جماعت کے سب سے بڑے امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی کرامات کسی کی نہیں دیکھی جتنی شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ ارے تمہارے گھر سے بھی بات آ رہی ہے میرے غوث کی، ہر گھر سے بات آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج نکلتا ہے تو سب کو پتا چلی جاتا ہے، سب کو پتا چلتا ہے۔ اچھے خاصے لوگ بھی بول پڑتے ہیں کہ دن ہو چکا ہے، دن ہو چکا ہے۔ سورج سے دشمنی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بولنا تو پڑے گا کہ دن نکلا ہوا ہے، دن نکلا ہوا ہے۔ غوث پاک کی کرامات ایسی ہیں جیسے سورج نکلا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، ایک صاحب ہیں، اب ہماری محبت کس بات سے ہونی چاہیے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہماری محبت اس لیے بھی ہے، کئی اولیاء کرام نے یہ باتیں لکھی بھی ہیں، فرماتے ہیں ان کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید بھی ہیں، وہ تقریباً 14 اونٹوں پر شکر کے تھیلے لے کر کے سفر کر رہے تھے، سامان تجارت لے کر جا رہے تھے۔ رات کو ایک جنگل میں انہوں نے پڑاؤ کیا اور رات وہاں گزاری، تو جیسی ہی رات گزاری، خطرناک جنگل تھا، ان کے 4 اونٹ سامان سمیت غائب ہو گئے اور بھاری ان کا نقصان تھا، بڑا سامان تھا اس میں۔ وہ صبح غمگین بیٹھے ہوئے تھے،
उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में अब काफिला भी चल पड़ा, मैं अपने ऊंटों को ढूंढूं तो इस खौफनाक जंगल में कहां ढूंढूंगा। बहुत सारे लोग अगर ये समझते हैं कि उनकी बड़ी करामतें हैं इसलिए उनको गौस का मकाम मिला है, वो बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े जाहिद थे, बहुत बड़े परहेजगार थे, इसलिए गौसियत के मकाम पर पहुंचे। मैं कहता हूं ये सारी जगह अपनी, ये सारे मकामात अपनी जगह। तो दोस्तों आप लोगों ने ये वाला बयान सुना, मुझे उम्मीद है ये बयान आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस बयान को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना भी ध्यान रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए।